السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے کا آغاز سے ربع 94 سورۃ التوبہ سے سورۃ التوبہ الآخر، اور پارہ نمبر 11 کا لیسن نمبر 1 آج سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے جب آپ ان کی طرف واپس آئیں گے، کہہ دیجئے بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری خبریں بتا چکا، اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، اور پھر تم پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ جی، تو یہ سلسلہ آیات غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو اس واقعے کا پتہ ہے، ہم پچھلے لیسن میں یہ پڑھ رہے تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام لوگوں کو یہ کمپلشن دی تھی کہ انہوں نے اس غزوے میں سب نے شریک ہونا ہے، اور یہ چونکہ ایک بہت بڑا مارکہ تھا اور پہلی دفعہ مسلمان اپنے کسی ہمسایہ طاقت رومیوں سے لڑنے جا رہے تھے، تو اس لیے پھر بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے خدشات تھے۔ اب 20 دن وہاں پہ اسٹے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں، اور انہوں کو بنا کسی لڑائی کے جو ان کا مقصد تھا دھاک بٹانے کا، وہ آپ پورا کر کے آ چکے ہیں۔ اب یہ اس کانٹیکس میں آیات کو پڑھیے کہ ایک بگ مہم سر ہو چکی ہے، اور جو پیچھے نہیں گئے اب وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے انٹرسٹس ہیں، یعنی کہ ان کی طاقت اور ان کے اقبال میں اور اضافہ ہوا ہے، تو ان انٹرسٹس کے سے مسلمانوں سے بینیفٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس بینیفٹ رکھنے ابن الوقت قسم کے لوگ وہ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب عذر و معذرت کر رہے تھے کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے اور اس وجہ سے نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا سختی سے ڈیل کرنے کا حکم دیا کہ اے نبی سے کہہ دیجئے ہم تمہارے کسی عذر کو اب قبول نہیں کریں گے، تمہارا کوئی بہانہ اب نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اصلیت ہم تک کھول چکا۔ اللہ اور اس کا رسول دیکھ لے گا اب تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر تمہیں خبر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اب جو منافقین کی اگلی جو ایک ٹیکٹک ہوتی ہے، جب آپ کسی کی نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے نا، یا آپ اپنی لائف میں ایسے کریکٹرز کو دیکھیے، قرآن حکیم کے ان کریکٹرز میں بہت جو ہے نا لائف ہے اور بہت زیادہ زندگی ہے۔ بہانے بنانے والے لوگ اور آپ کو کے ساتھ اپنی ہمدردیاں اور اپنی محبتیں جتانے والے لوگ، جب آپ ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اس سے اگلا لمحہ کہتا ہے وہ قسموں پہ اتر آتے ہیں، اللہ دی قسم ہے بھائی، نہیں میرا مقصد ہی نہیں سی ہے۔ یعنی آپ ان کو ان کے کریکٹرز کو ان ڈائلاگس کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کی ان صفوں سے ان کریکٹرز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کے اس معاملے سے آپ اعراض کر لیں جو کہ وہ آپ کے پیچھے رہ کر انہوں نے دین اسلام کو گزند پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، اب کرنا کیا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا شروع نہیں کر دینا۔ اگر وہ جھوٹ بول کے قسمیں کھا کر کوئی شخص آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے تو آپ اس سے اعراض کیجئے، بے شک وہ ناپاک ہیں، کیونکہ جس کے دل کے اندر خلوص نہیں، آپ دیکھیں نا کہ کسی ایک چیز کے اندر کوئی دوسری چیز مکس ہو جائے تو آپ اس کو دھوتے ہیں پہلے، یہ نہیں کرتے کہ اس چیز کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے دلوں کو گندا رکھا ہوا ہے نفاق سے، تو یہ ان کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے۔ تو دوزخ میں ایکچولی وہی بندہ جائے گا جو گندا ہے، وہ گندی جگہ ہے نا، جس کے اندر گند ہے اور اپنے گند کو وہ صاف نہیں کرتا، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے۔ اور طیب لوگ، طیبات، یہ جنت میں جانے کے اہل ہیں، کیونکہ جنت صاف ستھری جگہ ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نفرتوں سے، بغض سے، منافقتوں سے پاک کریں، کیونکہ ہمارے دل پاک ہوں گے تو ہم جنت میں جانے کے لیے کوالیفائی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اور اگر آپ راضی بھی ہو جائیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آگے آ جاتی ہے بات عرابیوں کی جو ہے یہ 3 آیات میں ذکر ہوگا، 97، 98 اور 99۔ عرابی کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے عریب سے، عرب یہیں سے ورڈ نکلا ہے۔ عرابی وہ جو ہے صحرا میں رہنے والا ہو۔
تو یہاں پہ مطلب عرب دور دراز کے دیہاتی علاقوں اور صحرائی علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے اور ابھی بھی، تو ان کے چونکہ علاقوں میں کوئی اتنی نہیں ہوتے، ان کو چانسز نہیں ہوتی اچھی جگہوں پر اچھے لوگوں سے جا کر محافل اٹینڈ کرنے کے، تو ان کے دل کے اندر خاص طرح سے سختی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کا جب نفاق کی باری آتی ہے نا، تو شہریوں سے بھی زیادہ وہ شدید ہوتے ہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے اجڈ ہوتے ہیں، اس میں اجڈ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، ایکچولی وہ بہت زیادہ جو ہے سخت حالات میں رہتے ہیں ایک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا شہریوں کی نسبت اپنے ٹریڈیشنز کے حوالے سے اور اپنی جو ان کی سوچیں ان کے حوالے سے زیادہ شدت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو رہنے والے تھے صحراؤں میں اور دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے والے، جو کہ روز روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل میں نہیں اٹینڈ کر سکتے تھے، نہیں آتے تھے، ان کے دلوں میں زیادہ سخت نفاق تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل بھی نہیں وہ مطلب اللہ کی حدود کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جاننے والے، اس لیے ان کا کفر اور ان کا نفاق زیادہ سخت ہے۔ اور وہ جو اعرابی تھے، جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجتے کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ لاؤ، تو بڑے بھارے دل سے، بڑا برے طریقے سے ان کو دینی تو پڑتی تھی، لیکن بڑے برے طریقے سے دیتے تھے، اور کوشش ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش اسلام کہ یہ جو حکم ہے یہ اسلام مغلوب ہو جائے، برے اسلام جو ہے زمانے کی بری گردش کے زیر اثر یہ مغلوب ہو جائے تو ہمیں ان چیزوں سے نجات مل جائے۔ لیکن تصویر نامکمل ہے ابھی بھی، کیونکہ ہر ایک کمیونٹی میں ہر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو دوسری طرح کے لوگ ہیں، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر اور ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ اور ان کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو جو خرچ کرتے ہیں ہم یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے حصول کا ذریعہ، سن لیجئے کہ وہ ان کے لیے قربت ہی ہوگی، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنی رحمت میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے میں داخل کرے گا، کیونکہ جو اچھی امید رکھتا ہے نا اللہ سے، پھر اللہ اس کی امید نہیں توڑتا۔ کیونکہ ہم جتنا بھی کر لیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ایک بچہ کتنا بھی اچھا لکھ لے نرسری کلاس کا ABC، وہ کتنی کو اچھی لکھ سکتا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے ہم اکنالج کر لیں گے اور اپروو کر لیں گے۔ آیت 100، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو آگے آگے بڑھ جانے والے تھے، سابقون الاولون، ان کی تعریف ہو رہی ہے، پہلے پہلے سبقت لے جانے والے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگوں کے میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے فوراً کھڑے ہو کر کہا اللہ کہ نبی دعا کیجئے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی کی دعا سے وہ شامل ہو گئے۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ کاشا سبقت لے گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بھی یہ بتایا ہے کہ نیکی کا کام ہے تو اگر آپ نے والنٹیئر ہو کے کرنا ہے یا آپ نے اس کام کو کرنا ہے تو سب سے پہلے اور پوری مستعدی سے اور اول کیجئے۔ اس میں پھر 2-3 آپ کی کیریکٹرسٹکس آ گئیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ نے لیزینس کو گڈ بائی کہنا ہے، تو ہی آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، لیکن اگر آپ سے پہلے کوئی نیکی کر چکا ہے تو اسے پیچھے احسان سے چلتے رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں پھر کون ہے سابقون الاولون، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، تو ان تمام کو، اور وہ جو ان کے انصار تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو اسی لیے ہم ان صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب ان کے لیے یہ تمام لوگ ہیں، تو اس لیے تمام صحابہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ۔ تو دین کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو کوئی اجتہادی مسائل یا کوئی اس طرح سے، تو آپ کو اگر کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی اور اس کے بعد آپ کو ان کے صحابہ کرام کا عمل مل جاتا ہے، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، اور تمہارے ارد گرد بھی منافقون جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے ارد گرد جو اعرابی ہیں نا وہ منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ لوگ نفاق پر اڑ گئے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ
اس میں ہٹ جانا جو ہے نا یہ انسان کی اپنی پرسنل چوائس کو شو کرتا ہے. اپنی مرضی سے انہوں نے نفاق کو اختیار کیا, چھوڑ سکتے تھے, دین اسلام کے احکامات پر عمل کر سکتے تھے, لیکن نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 100% تمام منافقین کے بارے میں نبی آپ بھی نہیں جانتے. ہم آپ کو 2 دفعہ مرتين ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے. تو دگنا عذاب ہے, جیسے کسی کو ڈبل ملتا ہے نا, بائی ون گیٹ ون فری. تو جو انہوں نے ایک تو اپنے اوپر گناہ کا بوجھ لادا اور پھر ان کو ان کے ساتھ مزید دے دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اعمال صالح اور برے اعمال دونوں ملے جلے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف کر دے. یعنی کہ جیسے آپ نے کہا نا, ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو غلطیاں بھی کرتا ہے لیکن کچھ صحیح بھی لکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پاس ہو جائے. پکڑ ان کے مالوں سے صدقہ, تطہرہم وتزکیہم بہا, تم ان کو پاک کرو گے سے اور ان کا تزکیہ کرو گے. تو 2 بڑے فائدے مل گئے, تطہیر اور تزکیہ. یہ ہے صدقے کا ایک بہت بڑا فائدہ. کیا؟ تطہیر اور تزکیہ. تطہیر کیا ہے کہ ان کے اندر کی جو گند مند ہے, نفرتیں ہیں دنیا کی, یہ ایک آپ نہیں نکال سکتے. آپ کسی بھی آپریشن کے تھرو اپنے اندر سے نفرتیں, بغض, حسد, یہ چیزیں نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر آپ کے مالوں کی تطہیر کرتا ہے جب آپ صدقہ دیتے ہیں, اور اس سے آپ کو امپروو کرنے میں سوسائٹی کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور لاسٹلی جو صدقہ وصول کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے, جو صدقہ دے رہا ہے اس کے لیے دعائے خیر کیجیے, صلی علیہم, یعنی ان کے لیے دعا کر دیجیے. کیونکہ جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا سکون ملتا ہے. دیکھا نا, جب تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے. کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرے, صدقہ کرے, آپ کو آپ کا وقت دے, آپ کو اپنا ٹائم دے, آپ کو اپنی کنسرنز دے, آپ کے ساتھ چلے, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کیجیے. کیونکہ جب آپ کسی کو دعا کرتے ہیں, کسی کے لیے دعا دیتے ہیں نا, جب بھی کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو اس کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. جان لو کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے, اور وہ صدقات بھی قبول کرتا ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اے نبی کہہ دیجئے اپنی جگہ عمل کیے چلے جاؤ, اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مؤمنین بھی, تو تم ستردونا, پھر تم ضرور ہی لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا. پھر وہ خبر دے گا تم کو جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے عمل کرو, اور اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اعمال کو دیکھے گا. یعنی کہ اپنی جگہ پر اچھے کام کرتے ہی رہنے چاہیے. اچھا, جب 3 وہ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور مدینہ سے نکل گئے, لیکن وہ منافق نہیں تھے, تو اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کوئی عذر پیش نہیں کیا, کوئی بہانہ نہیں بنایا. تو اللہ کے نبی نے پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. وہ آیت آگے آئے گی, ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آگے دیکھیے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. یہ مسجد زرار کی تعمیر کا واقعہ ہے. مسجد زرار کا ایک جو تھی, کیا نام تھا اس کا, اس کے بنانے کے 4 مقاصد جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ مومنوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی گئی, اللہ کی کفر کے لیے بنائی گئی. اور اس کے بعد مسجد قباء جو تھی اسی علاقے کے اسی کے قریب انہوں نے مسجد زرار بنائی. اور اس کا مقصد کیا تھا, یہ منافقین کی ایک اور شرارت تھی اور چال تھی کہ ان کو ایک جگہ پر مل کر میٹنگ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چاہیے تھی. تو انہوں نے پھر مسجد کی آڑ میں وہاں پر مسلمانوں کی کمیونٹی میں فساد مچانے کی کوشش کی, مسلمانوں میں تفرقے بازی ڈالنے کی کوشش کی, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کے لیے حاربہ مطلب ان سے لڑائی کرنے کی کوشش کی. اور وہ یہ سارے معاملات کرنے کے بعد ان کا دعویٰ کیا تھا, ان اردنا الا الحسنى, ہمارا ارادہ تو صرف حسنہ ہے, بھلائی ہے. قرآن حکیم سے کریکٹرز یا واقعات یا ایونٹس کو پڑھنے کا طریقہ ایک نوٹ کیجئے, یہ بہت ضروری ہے. ہم جب قرآن کو پڑھیں گے تو اس کے سوشل کانٹیکس میں سمجھنا تو ضروری ہے ہی ہے کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی آیات, لیکن یہ صرف ایک سمبل ہے. جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں نا تو اس میں سمبلز کا مطلب سب کو پتا ہوگا کہ اس سمبل سے مراد ایک خاص سچویشن کو ریفر کرنا ہے, ایک خاص ایموشنز کو ریفر کرنا ہے اور خاص کیریکٹر کو ریفر کرنا ہے. اب جب وہ سمبل ایک سمبل بن گیا تو اب جہاں کہیں پہ بھی لوگ اس قسم کے رویہ شو کر رہے ہوں گے وہی اس پہ تطبیق ہوگی اور وہی ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی ساری چیزیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ جو ہیں
معاشرے کا امن برباد کرنے کی کوشش کرنے کے لیے جو ہے ظاہراً اچھائی کے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے مسجد بنا کر معاشرے میں 3 کام غلط کرنے کی کوشش کی: مسلمانوں میں کفر، تفریق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ محاربہ کرنے کی. اور ان کے قسمیں تھیں. اب دیکھیں کہ کتنی قسمیں اکاریں. اللہ کی قسم، ہمارا مقصد تو صرف اچھا ہی تھا. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. جھوٹے لوگ. آپ اپنے ارد گرد، اپنی سوسائٹی میں، اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے یہ سوشل ایکٹیوسٹس کو دیکھ لیجئے کہ وہ ان کا ایجنڈا ایکچولی کیا ہے اور وہ شو کیا کرواتے ہیں. انسانوں کو تکلیف پہنچانا، انسانوں کے ان کے ریسورسز کو ہرٹ کرنا. ایسے ہی جیسے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جب آئے تھے انگریز، تو آگر انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم تو ترقی کروانے آئے ہیں. ایجنڈا کچھ تھا لیکن اندر سے کچھ انٹینشنز تھی. ایسے ہی بہت سے سیاستدان سیاست میں آتے ہیں. تو یہ سب منافق ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اس مسجد میں آپ نے کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ وہ آئے تھے اس مسجد کو ایک ویلڈ، اس کو آتھینٹک حیثیت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ آ کر اس میں نماز پڑھا دیجئے. آپ اس وقت تبوک میں جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میں آ کر کروں گا، لیکن آ کر پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ بتا دیا تو آپ نے اس مسجد کو مسمار کروا دیا، جلوا دیا اور اس کو مسمار کروا دیا. تو اس کے برخلاف وہ مسجد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد قباء کی بات ہے کہ جس مسجد کو پہلے دن بنایا گیا اور اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. تو اے نبی آپ اس میں جائیں، جا کر قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، اس میں جا کر عبادات کریں، کیونکہ اس میں جو مرد ہیں، جو لوگ ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں. تو اہل قباء کی طہارت کی اللہ نے تعریف کی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو واش روم سے فارغ ہو کے زیادہ اچھے طریقے سے صاف کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی طہارت کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ بھی مطہرین کو پسند کرتا ہے. تو ایکسٹرا کیئر کیا کیجیے اپنی طہارت کے حوالے سے، اپنے جو زیر ناف بال ہوتے ہیں ان کو اتارنے کے حوالے سے، اپنے جو بغل کے بال ہیں ان کو اتارنے کے حوالے سے، اپنے ناخنوں کو تراشنے کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو طہارت کے آداب سکھائیں، اپنے گھروں میں طہارت کو قائم کریں، واش روم صاف رکھا کریں، اپنے کچن کے برتن نیٹ رکھا کریں. یہ ساری چیزیں اس لیے کیا کریں کہ ان اللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہی وہ دعا ہے جو کہ ہم ہر وضو کے بعد بھی پڑھتے ہیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے اس مسجد میں اس مسجد جو مسجد قباء کے لوگ تھے ان کی تعریف ان کی طہارت کی وجہ سے کی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو نفاست پسند لوگ پسند ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عمارت جس کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کو شنودی پر رکھی گئی ہے بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو اس کو لے کر گرنے والا تھا. تو اس کی بھی ویژول امیجری کرے، خوبصورت ڈسکرپشن ہے، بیوٹیفل امیجری ہے کہ کھوکھلے تودے کے کنارے پر اگر کوئی انسان اپنی عمارت بنا لے نا، جیسے کسی کی عمارتیں کسی کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں اور آپ اس کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کریں گے تو وہ عمارت تو گر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی بنیادوں پہ کام نہیں کیا اور خوبصورت عمارتیں کھڑی کرنی شروع کر دیں تو تمہاری عمارت پھر بوگس ہے اور بودی ہے اور ڈھہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان کی بنیادیں جس میں شک ہے نا ان کے دلوں میں، تو ہمیشہ ان کے دلوں کو منقطع کرتی رہیں گی. یہ عمارتیں کبھی بھی پنپتی نہیں ہیں، یہ عمارتیں کبھی بھی دور رس نتائج پیدا نہیں کرتی. وہ دل جو شک کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. ان اللہ اشتری، آیت 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، مارے جائیں گے اور ماریں گے بھی اور مارے بھی جائیں گے. اور یہ پکا سچا وعدہ ہے جو تورات اور انجیل میں بھی تھا اور اب قرآن میں بھی ہے. اور جو اپنے اس وعدے کو اللہ سے پورا کرے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس تجارت کی نفع مندی پر خوشیاں مناؤ. استبشار ہے، خوشخبری ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو جن کو توفیق مل گئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی، اللہ کے راستے میں کسی بھی کیپیسٹی میں کام کرنے کی، ان کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا. کون سے لوگ ہیں یہ؟ کن کی کیریکٹرسٹکس ہیں؟ ہم بناتے ہیں نا پورٹ فولیو، ہم بناتے ہیں نا اپنے سی ویز. یہ ہیں سی وی ان کی: التائبون العابدون الحامدون الراکسائحون الراکعون
راکعون، وہ جو توبہ کرنے والے ہیں، اپنے غلط کام کے اوپر اڑ نہیں جاتے، واپس پلٹ جاتے ہیں، اللہ کی نہایت دل کی خوشی اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، صبح کے وقت اٹھ کر سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں یعنی جماعت کا حصہ بننے والے ہیں، ساجدون یعنی عاجز ہیں، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور لوگوں اور اپنے سینس آف رسپانسبلٹی ہے ان میں کہ جو پیغام دین کا ان کو ملا ہے انہوں نے آگے پہنچانا ہے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی تمام حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو کہ مومنین ہیں، ان کو کامیابی کی خوشخبری سنا دیجئے، اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ آیت نمبر 113، اور نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہرگز جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں۔ اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلان لا تعلقی کیجئے، بائیکاٹ کیجئے، زندوں سے بھی اور مردوں سے بھی جو مشرک ہیں، ان کے لیے زندہ میں بھی آپ نے امپورٹنس نہیں دینی اور مرنے کے بعد بھی نہیں، کیونکہ یہ حضرت ابو طالب جب فوت ہو گئے تھے تو اس وقت وہ کفر پہ فوت ہوئے، ابو جہل اور اس کے ساتھی اس کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو غیرت دلائی کہ اپنے دین پر مرنا، وہ مر گئے، تو پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جی استغفار قبول نہیں ہوگی، صرف آگ کی جوتیاں پہنا دیں گے قیامت کے دن، تھوڑا عذاب دے دیں گے لیکن عذاب ضرور ہوگا۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے اس کے لیے استغفار کی، اللہ نے ان کی بھی نہیں سنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، استغفار اسی کے لیے تم کر سکتے ہو مرنے کے بعد جو مومن ہوگا، اور کسی وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو اس کے ایمان لانے کے بعد گمراہ کر دے یہاں تک کہ وہ ان کو بتا دے کہ وہ کون سی چیزیں ہوں گی جس سے وہ پرہیز کریں گے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یہ اللہ اپنی ذات کا تعارف دے رہا ہے، یہ ہے وہ اللہ۔ پھر آگے آ جائیے، وہ جو واقعہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، لقد تاب، یہ آیت نمبر 117 ہے سورۃ التوبہ کی، اور 17 اور 18، ٹھیک ہے، ایون 17 اور 118 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار پر بھی جو تنگ دستی میں آپ کی تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ گئے تھے نا بڑا مشکل ٹائم تھا، اسی لیے اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، یعنی کہ بڑی تنگی کے دن تھے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان پر مہربان ہوا، اور ان پر بھی مہربان ہوا جو تین تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ تین انصار صحابہ تھے، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک، یہ تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوتے تھے اور ایک مخلص مومن تھے، لیکن یہ جو غزوہ تبوک تھا نا، اس میں ان لوگوں کے کچھ کام پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، ایسے آج کل کرتے کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس بھی آ گیا۔ اب جب سب لوگوں نے عذر کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم محض اپنی سستی کی وجہ سے جنگ میں جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو پھر ان کو 40 ڈیز تک بغیر کسی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب ان سے بائیکاٹ کر دیں، ان سب نے بائیکاٹ کر دیا، اور 40ویں دن 10 دن کے لیے ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدہ ہو جانے کا حکم ہو گیا۔ پھر 50 دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کے لیے اپنے دل میں بھی تنگی تھی کہ انہوں نے ایک بڑی نافرمانی کر دی، اور توبہ استغفار وہ کرتے رہے، پھر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی ان کی توبہ قبول کرے گا۔ تو اسے پتہ یہ چلتا ہے پیاری بہنوں کہ سستی، لیزینس، اگر ہم میں سے کوئی بھی بندہ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو لیزینس کے ساتھ وہ حاصل کبھی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیزینس کو خیر آباد کہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور وہ جو اہل کتاب میں مدینہ والوں اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں، ان کا حق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا طریقہ کار تھا جو انہوں نے اختیار کیا، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے، نہ کوئی تکان اور نہ کوئی بھوک، اور نہ کوئی کسی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سارے کام
وہ جب بھی کرتے ہیں ان کے ہر عمل کے بدلے میں ان کے نامہ اعمال میں نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، وہ خواہ کوئی میدان جنگ میں ہو، یا جو آج کے دور میں آپ انٹرنیٹ کے استعمال سے بھی جنگ کر سکتے ہیں، اپنا پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں، کافروں کو غصہ دلا سکتے ہیں، ان کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو ایک تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کی، ایک وہ والنٹیئرز، ایک وہ مجاہد جو اس علمی سرحدوں پر پہرے دار بن کر کھڑے ہیں، وہ اپنا کام کرنے کے لیے جتنی بھی ایفرٹس پٹ کرتے ہیں، وہ ایک ایک عمل کے بدلے میں ان کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی پے نہیں ہے، بہت بگ جاب آفر ہے، لیکن اس کے جو ریوارڈ ہے اور انعامات ہیں وہ جو کہ ہمیں فوراً نہیں مل رہے، تو ہم اس جاب کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ پیاس، بھوک، تھکان، چل کر جانے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں کوئی زخم، کوئی اس کے پاؤں میں تھکاوٹ، ان سب پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ کون سی جاب ہے جو آپ کی تھکاوٹ پہ بھی آپ کو اجر دیتی ہے؟ آپ کے پیاس، آپ کی بھوک، آپ کی نیند کی شدت کے باوجود آپ جاگ رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے اس کا، تو یہ بہت بڑی جاب ہے۔ کانگریچولیشنز اگین، ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کے راستے میں مجاہد ہیں، اور وہ کچھ چھوٹا یا بڑا خرچ نہیں کرتے، کسی وادی میں نہیں جاتے، مگر اس کے ساتھ ہی ان کو اچھا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں نا اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی بھی کیپیسٹی میں، وہ آپ کے لیے بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہوگا، یہ اللہ کی کتاب یہاں سے کہہ رہی ہے۔ اور مومنوں کے لیے ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر سب کے سب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتے، لیتفقہوا فی الدین۔ تو ہر گروہ میں سے ایک دو فقیہ ضرور ہونے چاہیے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کو آ کر ڈراتے۔ تو یہ ایک ریکمینڈڈ جاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کمیونٹی میں ڈاکٹرز ہونے چاہیے، انجینئرز ہونے چاہیے، سائنٹسٹس ہونے چاہیے، ٹیچرز، لائرز ہونے چاہیے۔ فرمایا ہر کمیونٹی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے جو چیز بنائی ہے وہ بھول جانے والے ہیں، وہ دنیا کے میں کھو کر بھول جاتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد حیات ہے۔ اس لیے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو پولیس فورس کی طرح ان کو راہ مستقیم پر رکھیں اور ان کو بتائیں بھائی جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ جیسے کوئی کسی جگہ پر ڈسپلن کرنے کے لیے رضاکار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو خاص یونیفارم دے دیا جاتا ہے اور ان کے پاس ایک خاص قسم کے بیجز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ جائیں، یاد کر کے سمجھ کے آئیں اور پھر اپنی قوم کو آ کے ڈرائیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لڑو ان لوگوں سے جو تم سے کافروں سے ملتے ہیں، اور ان کو تمہیں سختی اب پانی چاہیے۔ اب نہیں ہے یہ معاملہ کہ اب آپ آرام سے ان سے ڈیل کریں، now you should be آپ ان کو ان کے غلط ایکشنز پہ ان سے جواب طلب بھی کریں، ان پہ سختی کریں، اور جان لے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے آیت نمبر 124 میں، تو وہ کہتے ہیں کہ کس نے یہ تمہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور یعنی کہ ایک تو ازراہ تعجب اور ایک ازراہ مذاق، ہاں جی ہن ایمان بھی ودے گا ساڈا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو جب سیریس نہیں لیتے نا، تو ان کے لیے چیزیں امپورٹنٹ پہ نہیں ہیں کہ ایمان کا بڑھنا، ایمان کا کم ہونا، ان کے لیے یہ چیزیں بالکل غیر اہم ہیں۔ تو جو مومن ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے، اس لیے وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کر، اس قرآن کے اس مقام کو پڑھ کر میرے ایمان میں اضافہ ہوا، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کی تو رجس میں، ان کی ناپاکی، گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آپ حکمت دیکھ لیجئے کہ دلوں تک رسائی ہے، کوئی گندگی ہمیں کسی انسان کے اندر کی نظر تو نہیں آتی نا، اسمیل، لیکن یہ واضح ہو جائے گی جب وہ دنیا سے جانے لگے گا کہ وہ گندا تھا، اس کے اندر نفرتیں تھیں، اس کے اندر کیا کوئی انسان کو اپنے آپ کو، اس لیے اگر آپ ڈیلی بیس پہ واش کرتے ہیں نا اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے، تو اپنی روح کو صاف کرنے کے لیے استغفار ضرور کیا کیجیے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ان کو ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، اس لیے کہ شاید اللہ کی طرف لوٹ جائیں، لیکن نہیں لوٹتے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کسی نے تمہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا تو پھر پلٹ جاؤ۔ یعنی کہ نان وربل کمیونیکیشن، جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ بغیر ورڈز کا استعمال کیے فیشل ایکسپریشن سے، باڈی لینگویج سے ایک دوسرے کو اپنا میسج کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چپ کر کے کھسک جاتے ہیں۔ جب صورت پڑھی جاتی ہے تو ایسے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب کوئی کام یا کوئی ٹاسک یا کوئی اسائنمنٹ سونپی جا رہی ہوں تو وہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کرنے سے ان کے دل بھی پھر جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی کے کام کو کرنے کے لیے آپ نے اپنی والنٹیئر ہونے کا آپ کو موقع ملا، آپ وہاں سے چپ کر کے کھسک گئے، تو اس کھسکنے کے نتیجے کے طور پر آپ کے دل بھی اپنی جگہ سے ہل گئے، آپ کے دل بھی وہاں سے پھر گئے، اب آپ کو وہ چیزیں اچھی ہی نہیں لگتی۔ تو یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کے کام کے لیے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے دل کی خوشی سے کوئی آمادہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی کسی سروس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرائزیشن ہو رہی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا تکلیف دیتا ہے، اتنا اپنے اور تم پر تمہاری بھلائی کا بڑا حریص ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم ہے، یعنی مسلمانوں کے کلچر، انہی کی سوسائٹی، انہی کی زبان بولتے تھے اور انہی جیسے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا گراں گزرتا ہے. اٹ ڈزنٹ لائک کہ آپ مشقت میں پڑیں، آپ کے ساتھ بہت حریص ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھائی پہنچے. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے محبت. تو آپ بتائیے کہ آپ کیا ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر لوگ آپ سے منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر میرا توکل ہے اور وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے. تو جو بھی بندہ صبح و شام 7 دفعہ یہ ورڈز دہرا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی زبان سے اس کو ہر اس معاملے سے یہ کافی ہو جاتے ہیں جو اس کو پریشان کرتے ہیں. تو اس کو اپنے وظیفے میں شامل کر لیجئے. سورۃ التوبہ آیت 129، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.